فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کا وقت ہے، چہرے پہ نقاب ڈال کے گلی میں گھوم رہے تھے. میں بھی گلی میں نکلتا ہوں، آپ بھی نکلتے ہیں، لیکن مقصود یہ ہے کہ ذرا پتہ کریں باہر کی ہوا کیسی ہے. مقصود یہ ہے کہ پتہ کریں کہ آج برگر کس دکان کا اچھا ہے، معلومات کریں کہ محلے کی سیاست کس رخ جا رہی ہے. وہ بھی نکلتے تھے، لیکن مقصود یہ نہیں تھا. مقصد سمجھ گئے تھے نا، وہ اس لیے نکلتے تھے کہ پتہ کروں کوئی دکھی تو نہیں، کوئی تکلیف میں تو نہیں، کوئی آزمائش میں تو نہیں. دیکھیں نا، کام وہی ہے، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں، ساری دنیا کرتی، لیکن وہ ایکم احسن عملا، کردار کس کا ستھرا ہے، ذہن کس کا اونچا ہے، ذوق کس کا بڑا ہے. زندگی وہ بھی بتا گئے، ہم بھی گزار رہے ہیں، لیکن وہی کمزور باتیں اور وہی روایتی گفتگو اور وہی لب و لہجہ اور وہی دنیا داری کے مخصوص سی ہماری گفتگو، فلاں کیا کر رہا ہے، کہاں پہنچ گیا. اگر پیسے کسی نے نہیں کمائے تو کہاں نکھٹو ہے تب نہیں کمائے، اور اگر زیادہ کما لیا تو کہنے لگے ایک نمبر طریقے سے تو نہیں کمائے جا سکتے، یہ کوئی غلط رستہ اختیار. گفتگو ہے بس، نشستن گفتن برخاستن. تو اعلیٰ کام، اعلیٰ کردار ان لوگوں. حضرت عمر گزر رہے تھے تو غلام ساتھ تھا. ایک شخص کو دیکھا کہ مدینے کے باہر خیمہ لگایا ہوا ہے. بھئی خیریت ہے، یہاں خیمہ کو لگایا؟ کہنے لگا امیر المومنین سے ملنے آیا ہوں. رات ہو گئی تھی تو سوچا یہیں قیام کر لیتا ہوں، صبح ان سے ملوں گا. تو فرمایا اندر کسی کے درد سے کراہنے کی آواز آتی ہے. کہنے لگا میری بیوی ہے اور بچے کی ولادت کا وقت آ گیا، تکلیف میں. حضرت عمر دوڑے گھر گئے، اپنی اہلیہ سے کہنے لگے نیکی کمانے کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا ہے. مقصد سمجھ گئے تھے نا وہ لوگ، بالکل ہے. فرمایا جو ضرورت کی چیزیں ولادت کے وقت ہوتی ہیں لے لیں. کچھ گھی لے لیا، کچھ چنے لے لیے، کچھ ضرورت کی چیزیں لے لی، خاتون کو ساتھ لیا. یہ خاتون اول کی بات کر رہا ہوں، میں خاتون اول کی بات کر رہا ہوں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں. حضرت عمر نے اپنی اہلیہ کو ساتھ لیا، جہاں وہ شخص تھا وہاں آئے. اہلیہ نے حضرت عمر کے ذمہ کام لگایا، آگ جلا لیں، یہ تیل لے لیں، فلاں فلاں چیز گھی میں ڈال لیں، بنانی شروع کر دیں. فاروق اعظم نے ہاتھ کے اندر پکڑا ہوا برتن، چمچہ، ڈوئی بھی آخ لی دے، پنجابی ہے نا ہم، تو وہ کام کر رہے ہیں، چلا رہے ہیں، آگ جلا رہے ہیں. خاتون اندر ڈیوٹی کر رہی. تو وہ شخص جو تھا نا جس کی بیوی تھی، وہ کہتا میں 2-3 دفعہ کا غلام ادھر آ، فلانی چیز بتا. میرے ذہن میں یہ تھا کہ امیر المومنین نے کو بندہ کھڑا کیا آنے جانے والے مسافروں کا خیال کرے. میرے ذہن 2-4 دفعہ میں نے اپنے لفظوں میں بات بھی کہہ دی، لیکن جب اندر میرے بچے کی ولادت ہوئی تو اندر سے میری بیوی بولی اور حضرت عمر کی اہلیہ بولی اور بول کے کہنے لگی امیر المومنین مبارک ہو، آپ کے دوست کو رب نے بیٹا دیا ہے. وہ شخص کہتا ہے میں باہر کھڑا تھا، وجود تڑپ گیا، آنکھیں برس پڑی. کبھی نہیں رویا تھا پر کیفیت عجیب بن گئی. کوئی تقریر نہیں سنائی، کوئی اعلیٰ شعر نہیں انہوں نے پڑھا. میں نے جوں لے کر ان کے سر سے پاؤں تک دیکھا. میں نے کہا یہ وہی شخص ہے جس کا نام لے تو کیسر و کسرا کانپ جاتے ہیں، یہ وہی شخص ہے. میں نے جمعے میں کہا تھا کہ روب کپڑوں کا نہیں ہوتا، روب تو دیانتداری کا ہوتا ہے. ہاں بڑا مال کما کے لوگوں نے بنائی ہوتی ہے، کار کوٹھی تو بندے کھڑے ہو کے کہہ دیتے ہیں 2 نمبر طریقے سے آیا ہے. اور 13ویں-14ویں گریڈ کا ملازم ہو تو اس کے سامنے بہت بڑا افسر ڈر رہا ہوتا ہے یار بندہ دیانتدار ہے، یہ رشوت نہیں لیتا، سفارش نہیں مانتا، یہ میرٹ پہ کام کرتا ہے. تو روب تو آپ کی دیانتداری کا ہے، آپ کی سچائی کا ہے. اپنی زندگی میں جو لوگ مقصد سمجھ گئے، مقاصد پا گئے، کچھ کر گئے، ہم ذرا الجھ گئے ہیں. پہلے اتنا شاندار مکان بناتے ہیں، پھر مرنے کو کس کا دل چاہے. اتنی محنت کر کے جو ہے وہ کوٹھی بنائی ہے تو اب چھوڑ کے کون جائے. وہ تیار بیٹھے تھے. انہیں نبی کریم نے کہا تھا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل، تم نے مسافروں کی طرح رہنا ہے. او میرے بھائی، کبھی دیکھا ہے ایئرپورٹ پہ مسافر لڑتا ہو کہ میں نے یہ جگہ خریدنی ہے؟ اسے پتہ ہے کہ ابھی فلائٹ آنی ہے، میں نے تو چلے جانا ہے. ریلوے اسٹیشن پہ جو جگہ ہوتی ہے وہ خریدنے کے لیے لوگ رٹا نہیں ڈالتے، انہیں پتہ ہے پہلی ٹرین سے چلے جانا ہے.
बस स्टॉप पे झगड़े नहीं होते कि ये कुर्सी मेरी है, जाना जो है मिट्टी दें ते मिट्टी रहना ही, ਐਵੇਂ ਕਾਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਅੱਜ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਿਆ ਤੇ कल मिट्टी दे थल्ले। इतना ज़्यादा मकसद नहीं ना जब समझते तो बेचैन है, बेकरार। बाद लोगों ने इतने पैसे जमा कर लिए कि इतने खा नहीं सकते, इतनी ज़रूरत नहीं, लेकिन इसके बावजूद है कि वो दौड़ ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन है। बादशाहों के बड़े बात होती है, हमारे मुल्क में ऐसे भी बादशाह गुजरे हैं कि जो सफ़र पे जाते थे तो खानसा में भी ले जाते थे, बावर्चियों को भी लेके जाते थे कि खाना मेरी मर्ज़ी का होना चाहिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने पानी मांगा, अमीरुल मोमिनीन, तो सहाबा ने ना शहद मिला पानी पेश किया। कोई इतनी लंबी बात तो नहीं, लेकिन सिद्दीक़ अकबर रो ही पड़े, और इतना रोए कि हिचकियाँ बन गई। लोग कहते हैं पता नहीं था किस बात पे रो रहे हैं, पर हम भी रो पड़े। हुजूर आप क्यों रोते हैं? तो आप फरमाने लगे, यार मुझे आसानियों में मुब्तला करने लगे हो, मुझे इन दुनिया की लज्जात में उलझाने लगे हो। मैं हुजूर की बारगाह में बैठा था तो अल्लाह के रसूल फरमा रहे थे, पीछे हट जा, पीछे हट जा, पीछे हट जा। मैंने पूछा, हुजूर आप किसको कह रहे हैं? तो हुजूर फरमाने लगे, दुनिया मेरे पास आई थी, वो करीब करना चाहती थी मुझे, तो मैंने उसे कहा पीछे हट जा, मेरे नेड़े ना आना, दूर हट जा। तो हट तो गई है, पर जाती दफ़ा कह गई है, सोनिया आप तो बच गए हैं, पर आपके बाद वाले कैसे बचेंगे? तो मुझे सीने से लगा ले, गले से लगा ले। मकसद अपना समझे, अमाल का हुस्न पैदा करें। अगर इंसान का मकसूद माल कमाना है तो अगर माल मिल गया तो उसके बाद फिर क्या करेगा? किसी ने तय कर लिया था कि बहुत बड़ी गाड़ी और बहुत बड़ा बंगला मुझे चाहिए, तो वो बंगला उसे मिल गया, गाड़ी आ गई। अब तो मकासद क्योंकि तय नहीं होते, तो जो चीज़ इंसान छोटा सा मकसद तय करता है वो उसे हासिल हो जाता है। मैंने मुल्क से बाहर जाना है, घर सेट करना है, साथ वाला प्लाट लेना है, हो गया सारा कुछ, तो अब वो फिर इंसान बेचैन हो जाता है, परेशान रहता है, कहता है समझ नहीं आती मतलब मकसूद क्या है। अल्लाह तबारक व तआला ने तो एक तिनका बेमकसद पैदा नहीं किया, तो इतना सोना इंसान कैसे बेमकसद पैदा कर? तो रब करीम ने हमें बताया कि मकसद तो तुम्हारा है, मकसद है अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। उसने मौत और हयात इसलिए पैदा की है ताकि पता चले तुम में अच्छे अमल कौन करता है, तुम किस कदर ज़्यादा अपने रब की इबादत करते हो, किस कदर ज़्यादा हुस्ने अखलाक का मुज़ाहरा करते हो, किस कदर ज़्यादा लोगों की खिदमत करते हो, किस कदर ज़्यादा तुम दीन की तबलीग में, इशात में, अबलाग में, तरवीज में किरदार अदा करते हो। बामकसद तुम्हें बनाया, बामकसद अच्छा तरीन अमल तुम में से कौन करता है, इसलिए मौत और हयात पैदा की थी कि तुमने सुथरे से सुथरे अमाल, बेहतर से बेहतर किरदार, आला से आला तुम्हारा अंदाज़े ज़िंदगी। देखें, हमने लोगों के साथ मिल के रहना होता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो तकलीफ़ का सामान बनती हैं। अब इन्हीं लोगों के साथ अल्लाह ने हमें मिल के रहने का हुक्म दिया, इनके हुकूक अदा करने का हुक्म दिया, तो साथ साथ ना दरगुजर का भी कहा, माफ़ी का भी कहा। जब इंसान माफ़ी कर देने वाला हो जाता है, दरगुजर वाला हो जाता है, तो फिर वो बड़ा हो जाता है, बड़े दिल वाला हो जाता है, बड़े हौसले वाला हो जाता है, बड़े ज़रब वाला हो जाता है, उसकी ज़िंदगी हसीन होती। तो यहाँ आए थे कुछ काम करने, वो जो हमने मकसूद बनाए थे ना, मतलब अच्छे कपड़े, अच्छी दुनियादारी, अच्छी गाड़ी, अच्छा मोबाइल सेट, वो चूँकि मकसूद नहीं था तो उन चीज़ों के हुसूल के बावजूद भी लोग परेशान हैं। मकसूद ये था कि बेहतरीन अमल, सोना अमल, आला तरीन अमल मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों ने ना वो अमल करके दिखाया। आला तरीन मिजाज रखते थे और आला तरीन खिदमत, यानी लोग उनका किरदार देख के ना, किरदार और अमल देख के, हम तो लंबी तकरीरें करते हैं, बातें करते हैं, बड़ा कुछ बताना पड़ता है, लेकिन वो बस थोड़ा सा ना लोग उनके पास उठते बैठते थे, आते जाते। इतनी दौड़ है कि आगे बढ़ के और लेना है, और लेना है, हाल में मजीद का रट्टा, वो समझ गए हम ना अड़े हुए हैं।
بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں صحیح بات کا پتہ چل گیا ہے، وہ فیصلہ کرنے میں دیر کر رہے ہیں۔ انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ بہتر یہی ہے کہ میں وقت پہ مسجد آیا کروں، انہیں سمجھ آ گئی ہے بہتر یہ ہے کہ سویرے اٹھ کے نا واٹس ایپ بعد میں دیکھوں، پہلے قرآن پاک کی زیارت کر لیا کروں۔ سمجھ انہیں ہے، سمجھ ہے کہ باتیں زیادہ کرنے سے بہتر ہے درود و سلام زیادہ پڑھا جائے، پتہ انہیں ہے، وہ فیصلہ ہی نہیں کر رہے، ارادہ نہیں بنا رہے، توجہ نہیں کر رہے۔ جب بہت زیادہ بندہ دنیا داری میں الجھ جاتا ہے نا، بہت زیادہ، آسانیاں تو بندے کو جینے نہیں دیتی۔ پہلے انسان کہتا ہے کہ موٹر سائیکل ہو جائے نا تو چلو سفر آسان ہوگا، پھر موٹر سائیکل کہتا ہے ٹائر 2 ہیں، 4 ٹائروں والی ہو نا چلو مہران ہی ہو جائے خیر ہے، لیکن مہران میں بیٹھتے ہی اسے خیال آتا ہے کہ اس کی تو سیٹیں تنگ ہیں، پھر اس سے بڑی گاڑی چاہیے۔ یہ روز دوڑ ہے، بانج فقیروں کسے نہیں ماریا اے ہوئی چور اندر دا، یہ دوڑ ہے، یہ ختم۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر تھے، ہمیں تو نا جی ایک سے ایک کھانا، اور آج یہ نہیں کھانا، آج میری مرضی کا کھانا، یہ میری مرضی کا، یہ میرے بچے کی مرضی کا، یہ فلانے کی مرضی کا، وہ خواہشات کا انبار۔ اور نفس بچے کی طرح ہوتا ہے، خواہش پوری کرو تو فوراً ہی دوسری بھی بتا دیتا ہے، دوسری پوری کرو تو تیسری کی بھی خبر دے دیتا ہے۔ ہم نا چونکہ الجھ جاتے ہیں، پھر وہ الجھاؤ ہمیں باہر نہیں نکلنے دیتا۔ اگر تھوڑا تھوڑا کر کے، میرا مطلب یہ ہے کہ زندہ رہنے کے لیے روٹی کھانی ہے نا، مثلا روٹی کا لطف کتنی دیر ہوتا ہے، جتنی دیر منہ میں چباتے ہیں، اس کے بعد ختم۔ تو کپڑا تو پہننا تھا بدن چھپانے کے لیے، اس میں وہ کدھر سے آ گئیں ساری کہانیاں جو آج بن گئیں۔ اور اتنے میں نے عجیب و غریب نظام دیکھا ہے کہ نوجوان ہے، اچھا بھلا سیاںا آدمی، کپڑے اس نے تازے سلوائے ہیں اور 99 لوگوں نے کہا ہے صحیح لگ رہا ہے، تو صرف ایک نے کہا نہیں ٹھیک لگ رہا، وہ پریشان ہو جاتا ہے، کہتا ہے اس کا کچھ کروں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی سارا مقصود سمجھ لیا ہے، کپڑے پہننا، اسی میں الجھ جانا۔ میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں، میں خود کسی دوسرے کی بات نہیں کرتا، بہت زیادہ عمر نہیں میری، میں خود جایا کرتا تھا، شادی کوئی آ گئی تو 2-3 دن پہلے ابا جی کہتے تھے پرانے جوتے کچھ گنڈوا لا، کچھ پالش کرا لا، توڑے میں ڈال کے جانا موچی کے پاس، اس نے کچھ سیٹ کر دینے۔ اب کہاں رہ گیا جی یہ کام، چھٹی نہیں ہو گئی، اب کون سا ایسا سلسلہ ہے؟ وہ جو کہیں سے کپڑا تھوڑا پھٹ جاتا تھا نا تو اماں اس کو اس طرح پیوند کراتی تھی کہ ڈیزائن بھی بن جاتا تھا اور کام بھی چل جاتا۔ کدھر گیا وہ دور؟ لیکن تکلیف دیکھ لیں آج پہلے سے زیادہ ہے، لڑائی پہلے سے زیادہ ہے، آزمائش پہلے سے زیادہ ہے۔ کیوں؟ جتنی بھی خواہشات آپ بڑھاتے جائیں گے نا، مقصد فوت ہوتا جائے گا۔ جتنی بھی مقصود سفر کرنا ہے، گاڑی دکھانا تو مقصود نہیں نا، لیکن ہمیں وہ والی گاڑی چاہیے کہ لوگ ایک دفعہ انگلی منہ میں ڈالیں کہ وہ اس گاڑی پہ بیٹھا ہوا ہے۔ ہم مقصد سے پیچھے ہٹیں گے جب پھر تکلیف میں آئیں گے، پھر آزمائش۔ زندگی میں ہم نے جو چیزیں مینج کی ہیں وہ ساری دوسروں کے لیے ہیں، ہمارے لیے کوئی شے بھی نہیں۔ ولیمے پہ گئے تاکہ برادری راضی ہو جائے، تعزیت کے لیے گئے تاکہ محلہ راضی ہو جائے، فلانا کام کیا تاکہ لوگ جو ہیں وہ میرے حق میں ہو جائیں۔ ساری زندگی دوسروں کے لیے جی کے گزار دی، اور آپ نے 99 نیکیاں کی، ایک خامی آئی تو لوگ تو وہ تھے جو پھر بگڑ گئے۔ بہتر نہیں بندہ رب کو ہی راضی کرے۔ واللہ ورسولہ احق ان یرضوا، اللہ اور اس کے رسول کا زیادہ حق ہے کہ انہیں راضی کیا جائے، ان کا زیادہ حق ہے۔ اپنی زندگی میں معاملات کو ترتیب دیں، ایک مخصوص ذہن بنائیں، اتنا سویرے قرآن شریف پڑھنا ہے، اتنا درود پاک، اور یہ راز ہو ہمارا اور ہمارے رب کا، یہ راز ہو، اتنی دیر مصلی پہ بیٹھنا ہے۔ میرے ایک دوست ہیں ڈاکٹر صاحب، میں بیٹھا تھا تو وہ ایک شخص کو کہہ رہے تھے تیرے دل میں کچھ باتیں ہیں نکال دے تاکہ تیری ٹینشن ریلیز ہو جائے، تیری صحت ٹھیک ہو جائے گی۔ تو بندہ کہہ رہا تھا اچھا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب۔ تو میں نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ایک بات میں بھی کر لوں؟ نے کہا آپ بھی کر لیں۔ تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کچھ دکھ بڑے ذاتی اور نجی ہوتے ہیں، بندہ کسی کے سامنے کہہ ہی نہیں سکتا، بڑے ذاتی قسم کے ہوتے ہیں، وہ آپ کسی کے سامنے جتنا مرضی کوئی قریبی ہو، وہ بندے کی اپنی اندر کی کچھ ایسی تکلیفیں ہوتی ہیں اندر کی، آزم گنڈاں دے وچ گنڈاں 10 کیڑی کھولا، بڑے مسئلے ہوتے ہیں، آپ کیسے بیان کر سکتے ہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو کہنے لگا پیر صاحب حال تو ہوگا نا؟ میں نے کہا بالکل ہے، ہمیں ہمارے دین نے دعا سکھائی ہے، جو کسی سے نہیں کہہ سکتے وہ اپنے رب سے کہہ دو۔
اللہ کے حضور عرض کر دو, کشکول طلب دراز کر کے کہہ دو مالک یہاں پریشان ہوں. وہ بڑا کریم ہے, عطا بھی کرے گا اور پردہ پوشی بھی فرمائے گا. اپنے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں, اپنی زندگی میں حسن اعمال کا پیدا کریں, اعمال کا, کہانیوں کا نہیں, باتوں کا نہیں, تصویروں کا نہیں, نئی سے نئی پکچر کا نہیں, اعمال کا. اور خوبصورت ترین طریقہ ہو. دیکھیں نا, مشکل سے بھی تو نماز پڑھنی ہے نا. سویرے ابا بڑے غصے میں تھے تو پھر مجھے اٹھنا ہی پڑا, تو اس طرح بھی تو پڑھنی ہے. تو اگر بندہ ذوق سے اٹھے اور ذرا سونا کر کے وضو کرے اور ذرا صحیح کر کے مصلی بچھائے اور سجدہ کرے تو ذرا ذوق سے کرے, مجھے سوز دے, مجھے ساز دے, مجھے نیم شب کا نیاز دے, دم سجدہ خود کو میں توڑ دوں, مجھے ایسا ذوق نماز دے. اس ذوق کے ساتھ آگے بڑھے. مقاصد جب بندہ سمجھ جاتا ہے نا, مقاصد, پھر اس کے لیے آسانی ہوتی ہے. میں نے عرض کیا تھا زیادہ باتیں نہیں کرنی, مقصود تو ایک پیغام دینا ہے. اب ہم نے جانے والوں کے لیے کیا کرنا ہے؟ ایک تو یہ کہ اپنا مقصد ٹھیک کرنا ہے کہ جو رخصت ہو گئے اپنے بزرگوں کو نا یاد رکھیں. اصل کام ہے ان کو بول کے بتائیے. سال کے بعد ختم, بڑی اچھی بات ہے. سسماہی, ششماہی, سیماہی سب ٹھیک ہے, ان کو یاد رکھیں. حضور نہ یاد رکھتے تھے, اپنی والدہ کا ذکر کرتے تھے, اپنے والد کی بات کرتے تھے, اپنے دادا کا ذکر کرتے تھے. اپنے جانے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال کر گئیں تو حضرت عائشہ کہتی ہیں حضور اکثر گھر میں ان کا ذکر کرتے. اپنے بزرگوں کو یاد رکھیں, ان کا ذکر کریں. ان کو نا, والد کے لیے نا والد ہونا شرط ہے, پی ایچ ڈی ہونا شرط نہیں. والد کے لیے والد ہونا شرط ہے, مفتی ہونا شرط. والد ان پڑھ بھی ہو تو بچے کو سمجھانے کا سلیقہ سے اللہ اسے عطا کاری دیتا ہے. ماں بالکل ان پڑھ بھی ہو تو بچوں کو سمجھانے کا طریقہ اللہ اسے, ان سے سیکھیں, ان سے سیکھیں. میرے والدہ اور والدہ دونوں اپنا نام نہیں لکھ سکتے تھے, تو میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں مجھے کبھی موقع ملے تو میں کئی جلدوں میں کتاب لکھ سکتا ہوں اپنے ماں باپ. اس لیے کہ وہ جو ہمیں سکھا گئے, جو بتا گئے, وہ انہی کا خاصہ تھا. تو اپنے ایک تو جانے والوں کو یاد رکھیں. دوسرا, ان کے لیے دعا کریں تو درد سے کریں, سونی کر کے کریں, صحیح کر کے کریں, اکیلے بیٹھ کے کریں. دعا کا سب سے زیادہ تعلق آپ کے دل کی آواز کے ساتھ ہوتا ہے. اور جس طرز میں حضور نے ہمیں حدیث سکھائی ہے نا, اس رنگ میں کبھی آپ حدیث کو سیکھیں, سمجھے نا. حضور فرماتے ہیں جس طرح دریا میں ڈوبنے والا سہارا تلاش کرتا, دریا میں اسے کتنی کو جلدی ہوتی ہے, غوطے لگ رہے ہوتے ہیں. وہ اس طرح کا نہیں ہوتا کہ میں عصر کی نماز کے بعد پھر آؤں گا تجھے نکالنے, اس طرح تو نہیں نہ ہوتا. دریا میں ڈوبنے والا جس طرح کشتی سہارا تلاش کرتا ہے, حضور فرماتے ہیں اس طرح قبر میں جانے والا دعاؤں کا انتظار کرتا ہے. آپ نے دیر کر دی دعا مانگنے میں, ختم دلانے میں دیر کر دی. کت صبح و شام ہمہ وقت دعا. ابھی آپ آیتیں سن رہے تھے سورہ ابراہیم کی, اللہ نے نماز میں رکھ دی, ربنا اغفر لی ولی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ایک تو نے یاد رکھیں, خوب دعا کریں. اور دوسرا, کوشش کریں کہ وہ جو نیکیاں کرتے تھے وہ نیکیاں بھی جاری رہیں. جن لوگوں سے ان کا اچھا تعلق تھا وہ تعلق بھی قائم رہے. یہ بھی کوشش کریں کہ ان کے لیے صدقات و خیرات کریں, اور قیمتی صدقہ دیں. قیمتی, میں بات ختم کرنے لگا ہوں بس. قیمتی صدقہ دیں, قیمتی. 15 تولے سونا گھر میں پڑا ہوتا ہے, قیمتی ہوتا ہے نا. کبھی کسی نے چوک میں بتایا کہ آج 15 تولے سونا میرے گھر میں پڑا ہے؟ بولو نا, لگتا ہے تو 10 چھڑنا ہے. اگر گھر میں 50 لاکھ روپے کیش پڑا ہو تو چوک میں گلی میں آ کے آپ بات کریں کہ گھر میں پیسے پڑے ہیں, کیوں؟ کہ وہ قیمتی ہیں, کوئی لے نہ لے. تو یہ جو 5000 مسجد دیکھ کے سارے محلے کو بتاتے ہو, یہ بھی صدقہ تھا, یہ بڑا قیمتی چیز تھی. یہ بتانے والا نہیں تھا, یہ تو نیکی تو قیمتی تھی. قیمتی چیز جو ہوتی ہے وہ تو چھپائی جاتی ہے کہ بتائی جاتی ہے. یہ جو بیٹیاں ہیں نا اسلام کی, مائیں بہنیں, یہ قیمتی ہیں. اس لیے اسلام انہیں کہتا ہے تم گلیوں اور چوکوں میں آنے والی نہیں, قیمتی چیزیں. قیمتی چیزیں گھر کے اندر رہا کرتی. تم قیمتی چیزیں ہو, تمہارا وجود قیمتی ہے. تم کبھی ماں ہو, کبھی بیٹی ہو, کبھی بہن ہو, کبھی بیوی ہو, قیمتی ہو. اس لیے تمہیں اسلام کہتا ہے کہ گھر کے اندر رہو گی
تو تمہاری قیمت رہے گی. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو چوکوں میں گلیوں میں پھیل جائے تو ان کی قیمت نہیں رہتی. اس لیے تمہیں کہا جاتا ہے کہ گھر میں رہو. یہ جو تمہیں چوکوں میں لاتے ہیں یہ تمہیں بے وقت کرنا چاہتے ہیں, بے قیمت کرنا چاہتے ہیں. انسان تھوڑی دیر کے لیے اگر تھوڑی دیر کے لیے غور کرے تو بڑے بڑے جانور انسان سے بڑے طاقتور ہیں, لیکن اللہ نے ان کی نکیل انسان کے ہاتھ میں تھما دی. اتنا بڑا جہاز ہے, ٹنوں وزن لے کے چل رہا ہے, انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ کئی لوگ لگ کے بھی اس کو اٹھا سکیں, لیکن اللہ نے اس کے قبضہ و اختیار میں کر دیا ہے. فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, زمین میں جو کچھ ہے سارا تیرے لیے بنایا ہے, آسمان میں جو ہے سارا تیرے لیے بنایا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, فرمایا کل کائنات میں نے تیرے لیے بنائی ہے اور تجھے میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. تو جنوں اور انسانوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے تخلیق فرمایا. مقصد زندگی, مقصد تخلیق, دنیا میں آنے کا مقصد اولین اور مقصد آخری اللہ کی عبادت, اللہ کی معرفت, اللہ کی طرف توجہ, اللہ کی طرف رجوع. یہی ایک مقصد تھا انسان کے آنے کا. اسی کو قرآن نے بیان کیا تھا. اپنے اپنے مقاصد. درود شریف پڑھنے والے بلند صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ. اپنے اپنے مقاصد, اپنے اپنے معاملات کو ہم نے ترتیب دے لیا ہے. صبح سے شام تک کے معاملات سارے کے سارے ہمارے ذاتی, نجی اور ہمارے اپنے بنائے ہوئے مقاصد کے تحت گزر رہے ہیں. حالانکہ رب کریم نے فرمایا کہ انسان میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے, اپنے لیے تجھے بنایا ہے. تو میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو, تو میری بارگاہ کی طرف توجہ کرے, تو میرے لیے تسبیح پڑھے, تو تحلیل کے جملے بولے, تو تکبیر کہے, تو میرے محبوب پہ نازل ہونے والے قرآن کی تلاوت کرے. تجھے تو اس لیے بنایا تھا. عبادت کا معنی یاد رکھیے گا, عبادت کا معنی فقط نماز پڑھنا نہیں, عبادت کا معنی صرف نماز پڑھنا نہیں. نماز عبادت کا ایک جز ہے, نماز عبادت کا ایک حصہ ہے. عبادت نماز پڑھنے کا نام نہیں, عبادت روزہ رکھنے کا نام نہیں, عبادت صرف اور صرف حج کرنے کا نام نہیں, فقط ذکر فکر کرنا عبادت نہیں, بلکہ اللہ کا حکم ماننے کا نام عبادت ہے. خدا رسول کی بات ماننے کا نام عبادت ہے. جہاں جانے کا خدا حکم دے وہاں چلے جاؤ, یہ عبادت ہے. جہاں جانے سے منع کر دے وہاں کبھی نہ جاؤ, یہ عبادت ہے. اگر نماز پڑھنے کا نام ہی عبادت ہوتا تو پھر فجر کی فجر کے وقت کیوں پڑھنی پڑتی, پھر ظہر میں ہی کیوں فرض ہوتی, پھر عصر کا وقت مغرب میں جا کے کیوں نہ شروع کیا جاتا, پھر انسان کی مرضی تھی جب پڑھ لیتا. فرمایا نہیں, عبادت میری ہے, اصل میری اطاعت ہے. میں جب کہوں کہ یہ فجر کا وقت ہے تو تجھے فجر مان کے پڑھنا, جب کہوں ظہر کا وقت ہے تو ظہر مان کے. ہم نے عبادت کو مخصوص کر دیا. مسجد میں چلے جانا, نفل پڑھ لینا, کچھ دیر قرآن شریف پڑھ لینا, کچھ دیر اللہ کی عبادت کر لینا, کچھ دیر ذکر اذکار کر لینا, اس کا نام عبادت ہے. اور باہر نکل کے بے شک جھوٹ بولے, باہر نکل کے بے شک غیبت کرے, باہر نکلے اور کم تولے, باہر نکلے اور اپنی من مرضی کرے, تو یہ عبادت نہیں. اس لیے کہ ہم اس خدا کے ماننے والے ہیں جو صرف مسجد میں نہیں ہوتا بلکہ جلوہ تیری ذات کا کو بکو ہے. میں جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. ہمارا خدا صرف مسجد میں نہیں ہے, اللہ ہر جگہ ہے. جے میں تینوں اندر جانا پھر مقید جانا, جے میں تینوں باہر سمجھا اندر کون سمانا. اندر بھی تویں باہر بھی تویں وچ بلا کون نمانا. اصل بات یہ ہے کہ جب خدا ہر جگہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہر جگہ ماننا ہے, ہر جگہ اطاعت کرنی ہے, ہر لحاظ سے. رب کی بات ماننے کا نام عبادت ہے. اللہ کی, اس کے رسول الپاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کا نام. توجہ ہے آپ کی میری بات پہ؟ عبادت کا مفہوم سمجھیے گا, عبادت کا مفہوم سمجھیے گا. ہمارا وہ دین نہیں جو پنڈتوں, جوگیوں, راہبوں کا مذہب ہے کہ جنگلوں میں نکل جاؤ, تسبیح لے لو, میں کھٹکتا ہوں دل عالم میں کانٹے کی طرح اور تو فقط اللہ اللہ اللہ. یہ مذہب نہیں. ہمارا دین کہتا ہے
مسجد میں بیٹھ کے جو ذکر کرے گا اسے بھی ثواب ملے گا، اور جو محنت کر کے کما کے بچوں کو کھلائے گا اسے بھی ثواب ملے گا۔ ہمارا دین یہ کہتا ہے جو مسجد میں بیٹھ کے قرآن پڑھے گا اسے بھی ثواب ملے گا، اور جو گلی میں پڑا ہوا کانٹا اٹھا دے گا اسے بھی اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ کا حکم ماننا، اللہ کا حکم ماننے کا نام عبادت۔ محمود غزنوی کے پاس ہیرا ہے، محمود غزنوی کے بڑے غلام تھے تو ایک بڑا پیارا تھا اسے، آپ جانتے ہیں اس کا نام کیا تھا؟ ایاز محمود غزنوی کو بڑا تو حسد شروع ہو جاتا ہے ہر جگہ، اللہ ماشاءاللہ، لوگ کہنے لگے بادشاہ ہر وقت اسی کو پیار کرتا رہتا ہے، ہر وقت اسی کی طرف توجہ کرتا رہتا ہے۔ بادشاہ نے ایک دن آزمانا چاہا، اتنا ہیرا تھا، موٹا ہیرا بادشاہ کے پاس۔ بادشاہ نے ایک وزیر صاحب کو بلایا، کہا یہ اینٹ پکڑو، ہیرے پہ مارو، اسے توڑ دو۔ کہنے لگا بادشاہ بات تیری ٹھیک ہے پر بڑا قیمتی ہیرا ہے، کیوں تڑوا رہے ہیں آپ؟ مال خزانہ میں رکھ دیں، کام آئے گا، کسی نہ کسی جگہ پہ استعمال ہو جائے گا، آپ کیوں اس کو تڑوانے کی ضد کر رہے ہیں؟ بادشاہ سلامت نے کہا اچھا تم نے ٹھیک مشورہ دیا، میں ہی جذبات میں آ گیا تھا۔ ایک دوسرے آدمی کو بلایا، اس کو کہا یہ ہیرا توڑنا ہے۔ اس نے کہا بادشاہ مجھے لگتا ہے پوری دنیا میں اتنا موٹا ہیرا تیرے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہوگا، یہ توڑنے کی چیز نہیں، تجوری میں سنبھالنے کی چیز ہے، اسے سنبھال کے رکھ۔ تیسرے کو بلایا، چوتھے کو بلایا، جس کو بھی بلاتا رہا وہ بادشاہ کو سمجھاتا رہا، جس کو بلایا بادشاہ کو سمجھایا۔ ایاز کی باری آئی، کہا ایاز ادھر آ، توجہ ہے آپ کی؟ ایاز ادھر آ، یہ ہیرا تو توڑ دے۔ اس نے اینٹ پکڑی، زور سے ماری، ہیرا توڑ دیا۔ بادشاہ کہنے لگا بڑا بیوقوف ہے بھئی تو، یہ سارے میرے خیر خواہ تھے، مجھے سمجھاتے رہے اور تو نے خیال ہی نہیں کیا، میں بیوقوف تھا تو تو بھی ساتھ ہو گیا، توڑ ہی دیا۔ کہنے لگا بادشاہ غلطی ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے نہیں توڑنا چاہیے۔ اس نے کہا اچھا چل چھوڑ، ایک بات بتا، تیرے سامنے جو سب مجھے مشورے دے رہے تھے تو نے کیوں نہیں دیا؟ میں نے تجھے کہا توڑ دے، کیا لفظ ایاز نے کہے، کمال کر دی۔ کہنے لگا بادشاہ میرے دل میں خیال آیا ہیرا ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے، میرے بادشاہ کا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے، یہ ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے، یہ کرچی کرچی ہوتا ہے تو ہو جائے، خزانہ خالی ہوتا ہے تو ہو جائے، لیکن میرے مالک کا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ بادشاہ میں ہر چیز توڑ دوں گا پر میں تیرا حکم نہیں توڑ سکتا۔ بس دوستو یہی عبادت ہے، بلا مثال و بلا تشبیہ بات سمجھیے گا۔ جس نے خدا کا حکم توڑ دیا اس نے عبادت نہیں کی، اور جس نے خدا کا حکم اچھا آؤ نماز کے لیے، دکان کا وقت ہے، گاہک بھی زیادہ آ گئے ہیں، رش پڑ گیا ہے، اب تھوڑا وقت مشکل ہو جائے گا، ذرا تھوڑی دیر میں پڑھ لوں گا۔ ہیرا ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے، گاہک آنے کا سلسلہ ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے، روزی آنے کا سلسلہ ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے، مسلمانوں خدا کا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے، رسول اللہ کا فرمان نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اقبال نے کیا کہا؟ کہنے لگا اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ کہا خدا کا حکم نہ توڑ بیٹھنا، اور عبادت بھی جس کو اللہ کہہ دے وہ عبادت ہے۔ ایک بندہ زوال کے وقت نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے تو ہو جائے گی، کیوں؟ نماز نہیں پڑھ رہا؟ اچھا میں آپ کو روایت سناتا ہوں، شیر خدا مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا جب عید الفطر کا دن ہو یا عید الاضحیٰ کا دن ہو تو تم نے کیا کرنا ہے؟ فجر کی نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد اشراق چاشت نہیں پڑھنی، فجر سے لے کر عید کی نماز تک درمیان میں کوئی نماز نہ پڑھنا۔ جب عید کی نماز ہو چکے پھر تمہیں اجازت ہے جتنے مرضی نفل پڑھو، لیکن فجر سے لے کر عید تک تم کوئی اور نماز نفل درمیان میں نہ پڑھنا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا زمانہ ہے، عید کا اعلان ہو گیا، عیدگاہ میں لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، ایک شخص دوڑا آیا، اس نے آ کے نماز کی نیت باندھ لی۔ توجہ ہے آپ کی؟ میں نے کہا عبادت ہے خدا کا حکم ماننے کا نام۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کے بعد اس شخص کو بلایا، فرمایا ادھر آ، تجھے نہیں پتا کہ جب تک عید کی نماز نہیں ہوتی کوئی اور نفل نہیں پڑھیں گے؟
کہنے لگا جی میں نے نماز ہی پڑھی ہے، کوئی جرم کیا ہے؟ نہیں، نماز پڑھی ہے نا، میں نے سجدہ کیا ہے، کوئی جرم ہے؟ حضرت علی نے تلوار نکال لی، فرمایا جو مصطفیٰ کی سنت توڑ کے نفل بھی پڑھے گا میں اس کا بھی سر قلم کر دوں گا، جو رسول پاک کے حکم کے خلاف عبادت بھی کرے گا اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ توبہ کر۔ یاد رکھیے گا، عبادت خدا رسول کی بات ماننے کا نام ہے۔ آپ سویرے 8 بجے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں کہ میں نے تو فجر پڑھنی ہے، فجر کا وقت 8 بجے نہیں ہوتا، وہ گزر گئی 4 بجے، 4:15 بجے ہو چکا۔ ایک شخص شام 7 بجے کھڑا ہو جائے کہے جی میں تو ظہر کی نماز 7 بجے پڑھا کروں گا، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کا وقت تو 2 بجے کے راؤنڈ اباؤٹ ہے، تجھے اسی وقت ادا کرنی۔ یاد رکھیے گا عزیز ساتھیو، عبادت اللہ کا حکم ماننے کا نام ہے، لیکن عبادت کی بہت بڑی جو ایک رکن ہے، عبادت کا بہت بڑا جو ایک جز ہے وہ نماز پڑھنا ہے، بہت بڑا جز۔ حضرت محمد بن ابی بکر حضرت صدیق اکبر کے صاحبزادے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں مسلمانوں بڑے نصیبوں والے ہو، بڑے نصیبوں والے ہو، تمہیں تو اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے اجازت ہی نہیں لینی پڑتی، اللہ نے تمہارے لیے دروازہ ہی کھول دیا ہے۔ جب دل کیا، وضو کیا، نماز کی نیت باندھی، اللہ کے دروازے کھل گئے، اور بغیر کسی ترجمان کے تم نے اپنے رب سے بات کرنی شروع کر دی۔ عبادت ایسی نعمت ہے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا، سجدہ کرنا اتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ یہ حدیث میرا خیال ہے آپ کو کبھی بھولنی نہیں چاہیے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ اگر کوئی کسی کے گھر مہمان جائے تو میزبان اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ تو صحابہ کہنے لگا یا رسول اللہ جتنا میزبان اچھا ہوگا اتنا ہی اچھا سلوک کرے گا، جتنا وہ اعلیٰ ہوگا اتنا ہی اعلیٰ سلوک کرے گا، جتنا وہ عرفہ ہوگا اتنی ہی اس کی بات بھی بڑی ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسجد جاتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہے، جو مسجد جاتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہے۔ فرمایا میزبان کے ذمے ہے کہ مہمان کے اوپر رحمت کرے، کرم کرے۔ فرمایا جب تو مسجد جاتا ہے تو خدا بھی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ تیرے لیے فضل کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب تو اپنے گھر سے مسجد جانے کے لیے ابھی نکلتا ہے، ابھی تو گیا نہیں، ابھی تو نکلا ہے، فرمایا تو نے سیدھا پیر اٹھایا ہے تو تیرا ایک درجہ بلند ہو گیا ہے، تو نے الٹا قدم اٹھایا ہے تو تیرا ایک گناہ معاف ہو گیا ہے، پھر تو نے سیدھا قدم اٹھایا ہے تو تیرا ایک درجہ بلند ہو گیا۔ اپنی اپنی طبیعت ہے نا۔ حضور نے حدیث سنائی، حضرت سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیہاتی آدمی تھے، مسجد نبوی سے دور گھر تھا، مسجد آنے جانے کے لیے گدھا رکھا ہوا تھا، گدھے پہ بیٹھ کے مسجد آتے تھے، نماز پڑھ کے اسی پہ بیٹھ کے لوٹ جاتے تھے۔ جس دن حضور نے فرمایا نا ایک قدم پہ ایک گناہ معاف ہوتا ہے، ایک قدم پہ ایک نیکی ملتی ہے، گدھا گھر ہی چھوڑا ہے۔ صحابہ کہنے لگے یار دور کا تیرا سفر ہے، تم آرام سے گدھے پہ آ جا۔ کہنے لگے کیوں؟ میں کیوں گدھے پہ آؤں؟ میں تو روز پیدل آؤں گا، تم سب کے تھوڑے تھوڑے گناہ معاف ہوں گے، تھوڑے تھوڑے درجے بلند ہوں گے، میں نے چونکہ دور سے آنا ہے اللہ میرے زیادہ گناہ معاف فرمائے گا، میرے زیادہ درجے بلند فرمائے گا، میرے اوپر زیادہ کرم نوازی فرمائے گا۔ جو مسجد کی طرف چل کے آیا ایک ایک قدم پر اللہ اس کے درجے بلند کرے گا، ایک ایک قدم پہ اللہ اس کے گناہ معاف کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی اپنی سنت کیا ہے؟ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک دن حضور کے ساتھ مسجد کی طرف نکلا، جب ہم جانے لگے نا تو جو رسول پاک کا انداز تھا نا چلنے کا وہ بڑا پیارا ہوتا تھا، دھیما سا چلتے تھے، نظر مبارک جھکی رہتی تھی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں ایسی حسین تھیں، تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ایک ادا پیارے ادائے بے مثالی ہے۔ فرمایا جھکی جھکی نظروں سے حضور چلتے تھے۔ آج میں ساتھ ہوں، پہلے بھی کئی دفعہ ساتھ تھا، مسجد کی طرف جا رہے تھے، کسی جگہ سے واپس لوٹے تھے، کسی کے گھر سے مسجد جا رہے تھے۔ فرمایا ہلکے ہلکے قدم، چھوٹے چھوٹے قدم، آہستہ آہستہ حضور چل رہے ہیں۔
फरमाते मेरे दिल में बार बार ख्याल आता कि ये हुजूर का चलने का वो अंदाज नहीं जिस अंदाज में हुजूर चलते हैं। चलते पहले भी धीमा है, चलते पहले भी बड़ा पुरवकार है, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही आहिस्ता चल रहे हैं, आज कदमों में ज्यादा ही ठहराव आ गया है। फरमाते मैं बेचैन था, मेरे दिल में तसव्वुर था, जुर्रत नहीं करता था पूछ लूं, ए पाए नजर होश में आ ये कुव्वे नबी है, आंखों से भी चलना यहाँ बेअदबी है। जुर्रत नहीं होती थी कि पूछ ही लूं, इस्तिफसार ही कर लूं। फरमाते मस्जिद का दरवाजा आया, कमाल ये था कि आगे आगे हुजूर थे, पीछे पीछे मैं था। जब मस्जिद का दरवाजा आया तो हुजूर ने रुख फेरा, फरमाया तू सोच रहा होगा कि मैं आहिस्ता आहिस्ता क्यों चल रहा हूं, तू सोच रहा होगा कि मैं आहिस्ता। एक शेर है, अल्लाह करे आपको याद रह जाए। मैं बरेली शरीफ हाजिर हुआ तो मैंने, हमारे एक शेख थे हज़रत सदरुल उलमा अल्लामा तहसीन रज़ा साहब रहमतुल्लाह अलैह, मैंने उनसे कहा हज़रत जी को ताज़ा शेर लिख के दे मुझे, ताज़ा। तो कहने लगे लो ताज़ा शेर आया है, अभी लिखा है। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी के भाई थे मौलाना हसन रज़ा, उनके पोते हैं मौलाना तहसीन रज़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह। 2008 में आपका विसाल हुआ, ताज़ा शेर लिखा। कहने लगे इल्म गैबे रसूल के मुनकर इस हकीकत को भूल जाते हैं। अल्लाह करे आप शेर के हुस्न को समझें, और जो शेरी ज़ौक़ के लोग हैं वो समझे कि बात कहाँ से छेड़ी है, कहाँ तक गई है। इल्म गैबे रसूल के मुनकर इस हकीकत को भूल जाते हैं। गैब माना कि राज है, लेकिन राज अपनों से कब छुपाते हैं। इल्म गैबे रसूल के मुनकर इस हकीकत को भूल जाते हैं। गैब माना कि राज है, लेकिन राज अपनों से कब छुपाते हैं। हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते रुख फेरा और हुजूर ने फरमाया तू सोच रहा होगा कि सोने आज बड़े धीमे धीमे कदम चल रहे हैं, बड़ा आहिस्ता आहिस्ता कदम उठा रहे हैं। हुजूर ने फरमाया जो मस्जिद की तरफ चल के जाता है अल्लाह की रहमत आगे बढ़ के उसका इस्तेकबाल करती है, और फरमाया जितने कदम ज्यादा होते हैं उतने दर्जे भी ज्यादा बुलंद होते हैं। मैं इसलिए आहिस्ता आहिस्ता आया हूँ कि अल्लाह मेरे ज्यादा दर्जे बुलंद फरमा दे, इसलिए आया हूँ कि ज्यादा दर्जे मस्जिद में, इसलिए आहिस्ता। इबादत की फजीलत देखें, घर से बंदा चले, अभी पता नहीं मस्जिद में वुजू करना है उसने, अभी पता नहीं 2 रखते पड़ेगा कि 4 पड़ेगा। फरमाया इबादत के लिए निकल भी पड़े तो अल्लाह उसके दर्जे बुलंद करने शुरू फरमा देता है। दर्जे बुलंद होने शुरू हो गए। बनु सलमा कबीला है, मोहल्ला है। बनु कुरैज़ा यहूदियों का मोहल्ला था, उसके बाद बनु सलमा मुसलमानों का मोहल्ला था, और तकरीबन आज के हिसाब से 1.5-2 किलोमीटर का फासला था मस्जिद नबवी से। पैदल चल के आते थे लोग। कितने किलोमीटर? पैदल चल के आते थे, वहां से पैदल आते थे नमाज पढ़ने। मस्जिद नबवी के साथ यहूदियों के मकान थे, उन्होंने वो जगह खाली कर दी। बनु सलमा कबीले के लोगों ने चाहा कि हम जगह को खरीद लें। नबी करीम अलैहिस्सलाम को पता चला, हुजूर ने बुलाया, फरमाया मुझे पता चला है तुम मस्जिद के करीब आने लगे हो, वैसे एक बात मेरे दिल में है, मेरा दिल करता है कर दूं। सहाबा मस्जिद के करीब रहना पसंद करते थे, और आजकल जी मौली सौन नहीं देंगे। यकीन करें, मस्जिद के दाएं बाएं आगे पीछे जो घराने होते हैं वो कहते हैं जी हम बड़े परेशान हैं, ये तो हमें सोने नहीं देते। सहाबा करीब रहना, आप देखें ना, नबी करीम अलैहिस्सलाम का घर दरवाजा मस्जिद में खुलता है, हजरत सिद्दीक अकबर का घर दरवाजा मस्जिद में खुलता है, सैयदा फातिमा जनाब अली का आस्ताना दरवाजा मस्जिद में खुलता है। सहाबा मस्जिद के करीब रहना पसंद करते थे। बनु सलमा कबीले के लोगों ने चाहा हम भी करीब आ जाएं। हुजूर ने बुलाया, फरमाया मुझे पता चला है तुम मस्जिद के करीब आना चाहते हो, या रसूल अल्लाह दूर से चल के आना पड़ता है, इरादा है करीब आ जाएं। हुजूर ने फरमाया दूर ही रहो, तुम इस तरह करो दूर ही रहो। कहा या रसूल अल्लाह क्या मतलब? फरमाया फरिश्ते जब भी नेकियां लिखते हैं इबादत की, अभी तक तुम्हारा पहला नंबर है, अभी तक तुम्हारा पहला नंबर है। या रसूल अल्लाह क्या मतलब? फरमाया इसलिए कि तुम दूर से चल के आते हो तो अल्लाह तुम्हें ज्यादा अजर अता फरमाता है। आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود حضرت حسن حسین کے کردار پر درود اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم زینب کی بارگاہ میں زینب کی بارگاہ میں زینب کی بارگاہ میں زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے جو مرتضیٰ کی لاڈلی زہرا کا ناز ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين